میں نے پوری گفتگو جو کی ہے اس کی روشنی میں اگر صحافی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سازش میں شامل ہوں تو یہ پریس کانفرنس نہیں کرتا. جہاں تک اس آدمی کے الزام کا تعلق ہے اس کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں. نہ میں نے پہلے جواب دیا نہ میں اب جواب دوں. پاکستان توڑنے کی سازش میں میں پوری ایم کیو ایم کو رضاکارانہ طور پہ غیر مشروط طور پہ کھڑے اور برے وقت کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے بلا معاوضہ فوج کے حوالے کرتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے. فوج اور آئی ایس آئی ایم کیو ایم یہ مل جائیں تو پھر کوئی سپر طاقت نہیں ہے ہمارے سامنے. یہ میں یقین دلاتا ہوں. پاکستان کو بالآخر انہوں نے توڑنا ہے لیکن کیا کہتے ہیں ہم پاکستان یہ بڑے بتوالے ہیں. افغانستان میں پاکستان آدھا ہے پنجاب اور سندھ جس میں کراچی بھی ہے. وہ فیصلہ آنے کے بعد آ جائے تو دیکھیں گے کہ آیا کروڑ حجروں کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار باپ دادا کی قبریں چھوڑی اس پاکستان کی خاطر. اور مجھے نہیں پتا اس بینچ میں کتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے یا ہجرت کا مزہ چکتا ہے. خدا کی قسم آپ کے خلاف جلوس نہیں ہے نہ آپ کو روکنے کی ہم نے کوشش کی. وہ اسلحہ نواز شریف کا جس میں G3 کلیشن کو پسٹل پتہ نہیں کون سی چیزیں. یہ میڈیا کا کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ ایم کیو ایم کو ہم کراچی کی اکیلی پارٹی نہیں رہنے دیں گے وہ بے وقوف اس کو تنگ نظری بولو گے. دس از ٹوٹل بدماشی. دس از ٹوٹل غنڈہ گردی. جاگیردار وڈیرا کے خلاف ہے الطاف حسین. الطاف حسین ملک کی دولت اے جڑے لوٹنے والے سے انہوں کے خلاف ہے. الطاف حسین چوراں کے خلاف ہے, ڈاکوؤں کے خلاف ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا اس پر نہ پیپلز پارٹی نے عمل کیا اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے عمل کیا. یہ قرآن مجید یہاں رکھنے کے لیے نہیں, آپ میں لینے کے لیے نہیں, گلدان میں سجا کے لائبریری یا اوتاق میں رکھنے کا نہیں, الماری میں رکھنے کا نہیں. یہ قرآن ہے, یہ پڑھنے کے لیے ہے. کرتے میں رہنے دو, برقع نہ اٹھاؤ. برقع جو اٹھایا تو بھید کھل جائے گا. اے واللہ میری توبہ, واللہ میری توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منصور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ملک توڑنے کی باتیں اتنی آسانی سے کی جا رہی ہیں جیسے کوئی مذاق ہو. پورے ویکینڈ جو تماشا چلتا رہا وہ پوری قوم نے دیکھا. پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز, پہلے ذوالفقار مرزا صاحب برسے گرجے, اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آخر میں الطاف حسین صاحب نقشے لے کر آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو بہت سارے اٹھائے گی یہ قوم, کیونکہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ اب آپ کا اپنا مینڈیٹ نہیں رہا, وہ 18 کروڑ عوام سوال کر رہی ہے. کیا یہ ملک ANP توڑ رہی ہے؟ کیا یہ ملک جماعت اسلامی توڑنا چاہتی ہے؟ 12 مئی کو گولیاں شاہی سید کے کہنے پر چلائی گئیں, اسفندیار ولی کا حکم تھا یا اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی؟ متحدہ قومی موومنٹ کو کس سے شکایت ہے؟ پہلے مصطفیٰ کمال نے میڈیا اینکرز پر
شدید تنقید کی، وہ کہا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانے کون سا میڈیا ٹرائل ہے جس میں 8 گھنٹے کی لائیو پریس کانفرنسز، جلسے اور فل پارٹیسپیشن کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کو پوری پلیٹ فارم دی گئی ہے، لیکن اینکرز کو مداری بھی کہا گیا، سینئر اینکرز کو عجوج ماجوج بھی کہا گیا اور سخت تنقید بھی کی گئی، شاید اس لیے کہ آج میڈیا اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے خود مختار اور خود تیار کھڑا ہے۔ یہ پلیٹ فارم کوئی باعث پلیٹ فارم نہیں، یہاں پہ ہر شخص اپنی مرضی سے آتا ہے، اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہم جو پروگرام ہے میں اب فوراً ٹاپک کی طرف آؤں گی، ڈسکشن ہم یہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں وہ اسلحہ کہاں کہاں چھپا گیا ہے، کیونکہ میرے پروگرام میں ہوم منسٹر صاحب فرما رہے تھے ذوالفقار مرزا صاحب کہ کراچی سے کشمور تک دفتر بند کر دوں گا، بلکہ آپ بتا دیں جیسمین کیا ان کے کوئی کراچی میں دفتر ہیں، تو ذوالفقار مرزا صاحب کو ان کی G3 اور گنز اور کلاشنکوف نظر کیوں نہیں آئیں۔ دوسرا یہ کہ اس وقت ہوم منسٹر تھے وسیم اختر صاحب، تو وہ بتائیں گے کنٹینرز کس کے کہنے پہ رکھے گئے، اور تیسرا یہ اینگل جو جماعت اسلامی اور ANP کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی، لیکن کل اس پریس کانفرنس کے بہت سارے اہم پہلو نکلتے ہیں، اس لیے اس کی ٹرن بائی ٹرن تمام باتوں پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، اور آج ہمیں 3 امپورٹنٹ گیسٹ جوائن کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں پھر سیدھا ان کی طرف، وسیم اختر صاحب، سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ تینوں اپنا اپنا موقف دیں، جذباتی نہ ہوں اور دلائل سے دیں، اور عوام آپ کو سن رہی ہے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو یہی موقع ہے رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے میں نے کہا تھا 3 بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آئیے آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں ایک بار پھر۔ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر ممبر ہیں، اسی طرح وسیم اختر صاحب فارمر ہوم منسٹر، متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی اینڈ این امپورٹنٹ ممبر آف متحدہ قومی موومنٹ۔ آپ سب لوگوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ میں وسیم صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے قائد نے ہی یہ ایشو جو ہے دوبارہ ریز کیا اور انہوں نے کچھ نقشے وقشے بھی دکھائے۔ میں آپ سے واضح طور پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ گانا گا دیا کہ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، تو کیوں پردے میں رہنے دو؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو بیرون ممالک دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑا سنگین اور سیریس ایلیگیشن ہے، اور اگر کوئی بھی جماعت چاہے وہ پیپلز پارٹی پھر کیوں نہ ہو اس میں شامل ہے، یا نواز لیگ یا متحدہ قومی موومنٹ، اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک الطاف بھائی کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے، انہوں نے جو بھی نقشے دکھائے، انکشاف کیے، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، باہر ہیں، اور وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ خدشات جو ان اور ثبوت بھی ان کے پاس ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آیا جائے، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی نالج میں لایا جائے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بیرونی طاقتیں بھی انوالو ہیں، تو ان کا ایز اے لیڈر فرض بنتا تھا، اور انہوں نے انکشاف کیا، اور جو اشارے دیے وہ بخوبی سب جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا رہا ہے ماضی میں اور کون کیا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کوئی انوکھی کوئی چیز تھی، ان کے جو سیریسنس تھی، ان کے جو خدشات تھے وہ ملک کے حوالے سے، انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں کی، ملک کی بہتری کے لیے ہی بات کی ہے۔ نہیں، ملک توڑنے کی انہوں نے کہا نا سازش ہو رہی ہے ملک توڑنے کے حوالے سے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سازش کا انکشاف یہ بڑی بات تو ہے، مگر سنیں ذوالفقار مرزا کے انکشافات کے بعد کیوں کیا؟ نہیں، اس سے میں نہیں ریلیٹ کروں گا، ان کا تعلق، ان کی پریس کانفرنس کا تعلق مرزا صاحب سے کہیں نہیں ملتا۔ انہوں نے منع کیا اس پریس کانفرنس میں کہ میں ان کی باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، ان کی اپنی سوچ ہے، اور ان کے جو خدشات تھے انہوں نے اس میں کوئی ایسی بری بات یا خدا نہ خواستہ خود تو انوالومنٹ کی بات تو نہیں کی انہوں نے کہ
جو بھی کہا ہے ان کے ذہن میں جو آیا، جو وہ سچ سمجھتے تھے، ان کو بھی اتنا ہی اپنے ملک سے پیار ہے جتنا ہم سب کو ہے، کہ یہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں اس ملک کو، تو اسی حساب سے صاحب اقتدار جو ہے وہ پالیسیز بنائے، اس کی روک تھام کرے، اس کی انکوائری کرے، اگر کوئی انوالو ملتا ہے اس کو، تو یہ تو ایک آئی اوپنر تھا صاحب اقتدار کے لیے، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں۔ 3 سال سے آپ ان کے ساتھ حکومت میں سے، اور ہزاروں ملاقاتیں اور ٹیلی فون پہ باتیں ہو چکی ہیں، صدر مملکت سے، وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، گورنر صاحب کی، آپ کی، ادھر ادھر، یہ آپ نے اتنا بڑا ایشو اسمبلی میں کبھی ریز کرنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ جی ملک توڑا جا رہا ہے، ہمیں یہ خدشات ہیں؟ دیکھیں یہ بہت دفعہ الطاف بھائی کے پاس لنڈن بہت سارے لیڈران جاتے ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور جب بھی وہ گئے ہیں ان کے سامنے بھی یہ خدشات رکھے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ الطاف بھائی پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ لے کے آ رہے ہیں، بلکہ اپنی تقاریر میں، بیانات میں انہوں نے انکشاف بھی کیے ہیں اپنی جو ان کو خدشات ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی جس میں وہ نقشے، وہ سٹیٹمنٹس، وہ رپورٹس جو ہیں وہ عوام کے سامنے لے کے آئے، وہ جس میں ایسا لگتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہ کوئی سازش بنی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں ایک باہر بیٹھ کے لیڈر نے ایک اندیا دیا ہے، ایک اپنا وارن کیا ہے، ایک آئی اوپنر کی حیثیت سے لیا جائے، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ اچھا، سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، آپ حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں اور پاکستان کے جو صدر ہیں ان کے آپ پولیٹیکل سیکریٹری بھی ہیں، تو پھر مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے آپ کی حکومت پر، کیا آپ کی حکومت کے دوران میں یہ اتنی بڑی ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے، اور انہوں نے کہا ایک لیڈر جو ہے وہ باہر بیٹھ کر کسی سوچ سمجھ کے تحت انہوں نے یہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی ایک کولیشن جماعت جو ہے وہ اس میں ملوث بھی ہے، اور انہوں نے بہت سارے پیسے لیے ہیں شاید امریکہ سے سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ تو آپ لوگ اتنے مطلب ہے ملک کے بیرونی اور فورن ریلیشن سے اتنے زیادہ بے خبر ہیں کہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ ملک توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور کیا یہ نقشے آپ نے نہیں دیکھے تھے؟ شکریہ میری قابل احترام بہن، میں چاہوں گا کہ 2 پہرائے میں اس کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19 اکتوبر 1999 کو ایک سیارے کی زمین کی طرف روانگی کو بہت تیزی سے متوجہ کرایا گیا تھا ناسا حکام کی جانب سے، اس پہ ایک مضمون بھی آیا تھا، اور میں پچھلے 3 سال سے کراس ٹاک دیکھ رہا ہوں مختلف ایٹوشن کے آس پاس بسنے والے ملکوں کے، اور اس کے اندر واضح طور پہ یہ نشانی ہے کہ 2012 کے بعد دنیا کی جو حیت ہے یہ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ وہ سیارہ اٹلانٹک اوشن کے اندر گرتے ہوئے متوقع پایا جاتا ہے، بہت سارے ممالک نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ملک توڑنے کا کوئی نقشہ ہے، ذرا غور سے دیکھیں، اسلامی دنیا کو تبدیل کرنے کا نقشہ ہے، نہ آپ کو اس میں انڈیا چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ آپ کو اس میں چائنا چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس میں آپ کو نظر آئیں گے عراق، ایران، سعودیہ، لبنان، افغانستان اینڈ پاکستان۔ تو یہ کوئی سازش صرف پاکستان کے خلاف نہیں تھی، یہ ایک عالم اسلام کے خلاف سازش تھی اگر ہے، اور یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر کاغذوں کے اوپر لکیروں سے ممالک بننا ہوتے تو میں صبح شام یہی کام کر رہا ہوتا۔ نہیں تو آپ یہ تو قوموں سے بنتے ہیں، یہ تو افواج سے بنتے ہیں۔ آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بھائی 18 کروڑ عوام آپ سے جواب مانگ رہی ہے کہ آپ کے ایک فارمر کولیشن پارٹنر جو اب بھی آپ کے اتحادی بننے جا رہے ہیں عنقریب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو باور کرا رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کو سیریسلی لے، کوئی ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ ایم کیو ایم کے اوپر رکھ کے انہی قوتوں کی طرف تھی، اور الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی وہ براہ راست انہی قوتوں کے اوپر تھی، اور آج سے 6 سال قبل انہی نقشوں پہ ایک تاریخی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، انہی اسمبلیوں کے اندر، انہی سینٹس کے اندر۔ تو یہ اگر اسی نقشے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ سالہ سال سے چلتی ہوئی ڈیبیٹس ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس طرف نشاندہی کی ہے، چاہے الطاف حسین صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، خود پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن جو ہیں وہ اس کی واضح نشاندہیاں کر چکی ہیں۔